امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی ذمہ داری اپنے مشیروں پر ڈال دی ہے اور وزیر دفاع اگر ہم دیکھیں پیٹ ہیگزیت یا ان پر ڈال دی ہے. اتنا بڑا یو ٹرن کیوں لینا پڑا؟ کیا امریکہ کو جو نقصان ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہم اینڈ عزیر، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اور آپ کو بھی رمضان مبارک. دیکھیے امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے، ایک تو ٹرمپ کے ساتھ جو انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہے، اور ہی از ناٹ اے اسٹیٹس مین، ٹپیکل اسٹیٹس مین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہے. لیکن جو بھی پریزیڈنٹ امریکن وار کے ساتھ منسلک رہا ہے، انہوں نے، میں نے نوٹ کیا، ہم سب آبزرو بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک ونڈوز رکھتے ضرور ہیں انٹرنل فرنٹ پہ بھی، کہ جی ریزنز فار دا فیلئرز. افغانستان کے اندر ہم نے ان کو بہت سارے ملٹری جنرلز کو سیک کرتے دیکھا. یہاں پہ ایک میکرسٹل تھے، جنرل میکرسٹل، انہوں نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح کی جاری کر دی، ان کو پھر سیک کر دیا گیا. اسی طریقے سے پولیٹیشینز ود ان دیئر اون سسٹم بھی اپنی ایگزٹس رکھتے ہیں، تاکہ ایک ریزنز لے کر وہ عوام تک جا سکیں کہ کیا ریزنز اس وار کے شروع ہونے کے، اور کیا محرکات ہے کہ ہم ان میں سے باہر اگر جانا چاہتے ہیں. اینڈ آؤٹ سائڈ ایز ویل، آؤٹ سائڈ میں وہ ڈپلومیسی میں اپنے فرینڈس کو، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو، ڈفرینٹ کنٹریز کو موبلائز کرتے ہیں، اسکریمبل کرتے ہیں، تاکہ ایگزٹ فرام دا وار کی ونڈوز نکالی جائیں. ضروری تو نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے وار کے شروع ہونے سے پہلے کہا کہ انیشیشن آف کانفلکٹ از ناٹ اے بگ ایشو. وہ چھوٹا ملک بھی شروع کر سکتا ہے، بڑا طاقتور ملک بھی شروع کر سکتا ہے. مین تھنگ از ہو ول بی دی اینڈنگ دا وار. نوشن آف وکٹری کون ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لکھے گا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وہ بڑے ملکوں کو بھی شکست ہوتی ہے. اچھا، امریکہ کی تو ہسٹری دیکھ لیں ماہم. اگر آپ دیکھیں گے ویتنام وار میں پریزیڈنٹ جانسن نے جو شروع کیا، وہ بھی اسی طرح تھریٹ کیا کرتے تھے، وی ول ٹیک یو ٹو دی اسٹون ایج. افغانستان دیکھ لیں، بش کی وار دیکھ لیں، پھر اوباما صاحب نے ایگزیکیوٹ کی، پھر یہاں پہ آ کے ٹرمپ صاحب آ گئے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، ویتنام دیکھ لیں، اور آپ ایران دیکھیے گا کہ یہ کیاس کے علاوہ اور میکسیمم وٹ دے ول اچیو از کیاس. اچھا، پھر فلوٹنگ ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز مجھے تو امریکہ کے کلیئر نہیں نظر آ رہے. کبھی رجیم چینج، رجیم کولیپس، نیوکلیئر میزائلز، ایران کی عوام. تو کہیں جب پولیٹیکل گولز کلیئر نہ ہوں، پولیٹیکل اینڈز کلیئر نہ ہوں، تو یو کانٹ ہیو اے ملٹری اسٹریٹجی. جو میری اطلاعات ہے اس میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ملٹری تھی، اور خاص طور پہ سینٹ کام کے جو ان پٹ تھی، اس کے مطابق کلیئرلی انہوں نے بتا دیا تھا کہ رجیم چینج ہم جتنا بھی آپریشن کر لیں اٹس ناٹ پاسبل. پھر آپ نے دیکھا انٹیلیجنس کی جو رپورٹس آئی ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ گئی کہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی. تو وہاں سے پھر انہوں نے فلیکچویٹ کیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیو وٹکاف نے یا ہیشٹیگ نے یا جو کشنر جو ان کے سن ان لا ہیں، یہ جو ڈسکشنز کر رہے تھے مارک روبیو، اس ڈسکشن سے مجھے اندازہ ہوا. پھر اندازوں سے آپ نے وار چھیڑ دی، پھر آپ نے کبھی پادری بلا لیتے ہیں، کبھی آپ کو ریلیجیس ببلیکل. بالکل زاہد صاحب، یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ آئینہ دکھا رہی ہیں کہ جناب کوئی رجیم یہاں پر چینج نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ زیادہ متحد ہو گئے ہیں اگر کوئی اختلاف تھا بھی. سر، اور بھی جو رپورٹ ہے امریکہ کے اندر سے وہ آ رہی ہیں کہ جنگ کی اگر دیکھیں تو 50% سے زائد امریکی جو ہیں وہ مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں. کیا ٹرمپ کا یہ یو ٹرن ان کے ووٹر بیس کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگا مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کے لیے؟ آپ کیا مشکلات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، ٹرمپ تو پولیٹیشین تو ہے نہیں جی، میں ان کو پولیٹیشین تو کہتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، وہ الیکشن جیتے ہیں، ان کا ایک اپنا پرسونا تھا اس کے مطابق. ابھی دیکھیں نا آپ اسی ڈپلومیسی کو دیکھ لیں تو وہ کئی چیزیں، جیسا کہ میں عزیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہم نے پہلی دفعہ اتنا زیادہ کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے کہ اچھا یہ پریزیڈنٹ ہو نا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا، گلوبل ساؤتھ کا، یا اتنا امپیکٹ نہ کر رہا ہو، اور وہ کنفیوز ہو یا اس کی پولیٹکس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو دنیا کو اتنا ہارم نہیں ہوتا. یہ ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کی کنفیوژن پوری دنیا کو امپیکٹ کرتی ہے، اس کا قیاس پوری دنیا کو امپیکٹ کرتا ہے. اس کی ان پٹ، اس کا بیڈ ڈیسیژن، ون ڈیسیژن creates a new whole strategic environment in certain regions, اور کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. دیکھیں نا ابھی ایران کا رسپانس جو ہے وہ نیبرنگ کنٹریز پہ بھی گیا ہے، گلف پہ بھی گیا ہے. آپ اس کو اسرائیل کے اوپر تو جانا ہی جانا تھا. اچھا، اسرائیل کے اندر ایک اور جنگ انہوں نے چھیڑ دی اسی ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے.
लेबनान में दोबारा जिस तरीके से चीजें हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही, बट एनीवेज तो इनकी पॉलिटिक्स उस तरह की नहीं है कि इनको पॉलिटिक्स का बहुत ख्याल हो। यस, इनका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि 52% से ज्यादा लोग इस वॉर को समझ रहे हैं कि दिस इज नॉट वॉर फॉर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं। अभी तो कांग्रेसमैन जितने कमेंटेटर्स हैं और ये थोड़ा सा स्ट्रेस इनके ऊपर डाला जा रहा है। देखें ना, अभी जो स्टीव विटकॉफ है जो इनके नुमाइंदे, वो बेसिकली एक स्टेट डेवलपर है। उनका जो पीट हैशटैग कर्नल जरूर रहे हैं फौज के बीच में, लेकिन वो फॉक्स न्यूज के एंकर थे। वैसे आपका भी उज़ैर का चांस हो सकता है डिफेंस के, वो ही वाज एन एंकर इन फॉक्स न्यूज। जेरेड कुशनर उनके सन इन लॉ है। तो ये लोग, और रशिया के साथ भी यही डायलॉग कर रहे हैं, ईरान भी डायलॉग ये कर रहे हैं। हर जगह पे आप देख रहे हैं इनको, बोर्ड ऑफ पीस से पहले भी जो पैलेस्टाइनियंस है ये डायलॉग कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमेसी, ये जो स्टेट क्राफ्ट है, ये लिटिल डिफरेंट है। बट ऑफ कोर्स आई एग्री विद जाहिद साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और कहीं ना कहीं इतनी कंफ्यूजन है, डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं, फिर उनको खुद समझ नहीं आता क्या बयान दिया, फिर उससे मुकर जाते हैं। मार्का हक के दौरान भी हमने देखा था। अब इस सूरत हाल में भी हम बहुत उनकी इस तरह की पॉलिसीज देख रहे हैं जो क्लियर ही नहीं है। परमिशन लिए बगैर उन्होंने टेरिफ लगा दिया, किसी को लूप में ना लिया। उनकी अपनी पॉलिटिक्स अब खतरे में है। शायद अपना इमेज बचाने के लिए भी वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि एग्जिट कहाँ करना है। वो शुरू तो कर चुके हैं, अब इख्तिताम नहीं हो पा रहा। तो उनके पास एग्जैक्ट कोई अब मंसूबा यानी कि नहीं है जंग से निकलने का। देखिए, एग्जिट स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और प्रोबेबली जो रशिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं और रशियन प्रेसिडेंट की बातचीत के बाद जिस तरीके से उन्होंने इशारे तो दिए हैं इसकी जंग की तवालत का, जंग की ड्यूरेशन का बहुत सवाल किया जाता है कि कब एग्जिट होगी, कब निकलेंगे, कब एंड होगी। वो क्यों नहीं बताया जा पा रहा? आप क्या समझती है? वो मैं समझता हूँ माम, उसकी वजह ये है कि जब आपके पॉलिटिकल गोल्स ही नहीं क्लियर, आपके ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं क्लियर, तो हाउ कैन यू से कि जी ये एंड मैं कब करूंगा इसको, कि ये चीजें कंडीशंस हासिल कर लूंगा तो मैं जंग खत्म कर दूंगा। आपके तो ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं क्लियर, आपको खुद भी मेरा काम में नहीं क्लियर। तो आप जंग का कोई इख्तिताम किसी कमेंटेटर के लिए या एनालिस्ट के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो कब इस पे से निकल जाएगा आज और कैसे निकलेगा, एंड स्टेट क्या होगी, एम्बैरस होके निकलेगा जैसे अफगानिस्तान से निकला, टोटल एम्बैरसमेंट, वियतनाम में शिकस्त, इराक में कंफ्यूजन, अपनी डेड बॉडीज लेकर चले गए। अभी तो 7 बैग्स गए हैं अमेरिका में, तो इतना प्रेशर बन गया। अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आते हैं, अगर आपने रजीम चेंज करनी है तो यू नीड बूट्स ऑन ग्राउंड। तो रजीम चेंज करने के बाद, रजीम चेंज और रजीम कोलैप्स में फर्क ये होता है कि रजीम चेंज के बाद आपने बताना है कि हु वी आर पुटिंग इन, ला किसको रहे हैं आप। और रजीम कोलैप्स में तो बस कोलैप्स करके चले जाएंगे वो खुद ही। बिल्कुल इसी तरह से होता है। जाहिद साहब, ईरान की जवाबी कार्रवाई की अगर शिद्दत को हम देखें तो आप अस्करी लिहाज से उसे कितना मजबूत देख रहे हैं, और अमेरिका और इसराइल के बदलते हुए अहदाफ अब क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर? देखिए, जहां तक रिस्पांस है उज़ैर, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं ईरान की। एज अ सोसाइटी हम भी अप्रिशिएट करते हैं उसको कि वो खड़े रहे हैं अपनी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल उसको उन्होंने संभाल के रखे। बट जो मिलिट्री रिस्पांस है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि मैं कोई इतना इम्प्रेस नहीं हूँ। यस, मिसाइल्स की जो डोमेन है उसमें उन्होंने बहुत काम किया है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, और इसी के ऊपर उन्होंने तवज्जो, बट दे वर नॉट बैलेंस्ड एज फार एज देयर प्रिपरेशंस अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर वाज कंसर्न। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शहादत हो गई, अली खamenei साहब की शहादत हो गई, आपने टॉप लीडरशिप सारी मार दी। अभी जो उनके लीडर आए हैं, ठीक है, वो एक, लेकिन उस स्टेचर का मैं समझता हूँ कि वो नहीं है अभी तक, क्लैरिक भी नहीं है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग चीजों की में नॉट भी, लेकिन एक इम्पैक्ट आया। और खुदा न खास्ता ये इस उनके जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद पैनिक फैल जाता, कुछ सिस्टम कमजोर हो सकता था। तो वो एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं थे, एयरफोर्स नहीं थी, कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे उनको देने पड़े हैं। एक ही स्पेक्ट्रम में वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज मिजल में। बट एनीवेज, इसमें जो उनका रिस्पॉन्स है दैट इज इमैकुलेट। उन्होंने वर्कआउट अपना किया हुआ है कि कैसे कैलिब्रेट कर रहे हैं इसको, कैसे हमने सिस्टमैटिक इस रिस्पॉन्स को अपने जनरेट करना है। और फिर उन्होंने कॉस्ट क्रिएट की है बाय अटैकिंग नेबरिंग उन जगहों पे जहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं अमेरिका की, और जो उन्होंने वो यूज कर, और ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा फिर इकोनॉमिक एक कॉस्ट क्रिएट की है। हॉर्मस में भी उन्होंने अपने आप को इफेक्टिव किया है। तो उन्होंने कॉस्ट क्रिएट कर दिया फॉर द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी।
اور ویری فیو کنٹریز جو اس سے امپیکٹ نہیں ہوئی جو فائدہ اٹھا رہی ہے، لائک رشیا نے فائدہ اٹھا لیا پورا تیل کے کانٹیکسٹ اور یہ وہ، اور پھر وہ وار سے بھی ان کی توجہ ہٹ گئی، بٹ موسٹلی پیپل آر امپیکٹڈ اینڈ افیکٹڈ. دیکھیں اس لحاظ سے تو اسٹریٹجی ان کی ٹھیک چل رہی ہے، لیکن اگین جیسے ہم امریکہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اینڈ اسٹیٹ کو بھی نکلی ہے، تو ایران کے لیے بھی یہ چیز اسی طرح کا ایک سمجھ لے کہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی ابھی سینسبلی اس جنگ کو ایک لاجیکل اینڈ کی طرف، یس they have shown the will, they have shown the capacity to wage it for a longer period, will بھی شو کی ہے، لیکن کبھی کبھی کیپیسٹی جو ہے نا جی وہ پھر انڈر کوسچن آ ہی جاتی ہے. بالکل. اچھا زاہد صاحب، مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حالیہ ایرانی حملے خطے کے پاور بیلنس کو کیسے تبدیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں خطے کا جو میں تو ایک نیا امرج ہوتا ہوا نیو مڈل ایسٹ دیکھ رہا ہوں. دو چیزیں ہونے جا رہی ہیں جی جو مجھے اندازہ تھوڑا سا میں لگا. ایک تو ایران کے ساتھ آف کورس ریلیشن شپ ڈیمیج ہوگا جی، ڈیمیج ہوا ہے، اور ایران کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ قائم، وہ اس کو دور کرنا بڑا مشکل، تھوڑا سا ہارڈ ہوگا ود دی عرب کنٹریز. ایون سعودی عربیہ بھی وہ بڑا ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں، اور پاکستان کا بڑا اہم رول ہے ان کو ایک سرٹن لیول تک رکھنے میں. لیکن اس کے بعد ایک نئے ریلیشن شپ اور وچ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہوں گے یا یہ. نمبر 2، گلف کنٹریز میں جو ان کی جو اٹیچمنٹ ود دی جو ان کا سیکورٹی آرکیٹیکچر جو انہوں نے ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ رکھا وہ بھی انڈر کوسچن چلا گیا. وہ ابھی سوچیں گے صحیح ایک دفعہ کہ یار اس امریکہ کے ساتھ لگ گیا، انہوں ہمیں پروٹیکٹ تو کیا نہیں، اکنامک نقصان بھی ہو گئے، حملے بھی ہمارے اوپر ہو گئے، ہماری سوورینٹی بھی بریچ ہو گئی، ہماری آئی مین وہ جو ایک رسپیکٹ تھی یا جو ایک گریس ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کی کہ جی ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، یا ڈیٹرنس بھی قائم نہیں رہی نا. ایران نے تو لے لیا جو بھی انہوں نے اٹیک کرنا تھا یا جو بھی ٹارگٹس لینے تھے، تو ایران از ریڈی ٹو پے دیٹ کاسٹ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹرنس نہیں پڑی ہوئی وہاں کے جو بھی ریسپانسز ہیں، تو ڈیٹرنس ہیز فیلڈ. تو وہ یقیناً آپ دیکھیے گا کہ وہ تھوڑا سا اپنی پیوٹنگ بعد میں چینج کریں گے. اور پھر جو گلف کے اندر جو عوام ہے جی، ٹھیک ہے اوپر مناکس بیٹھے ہوئے ہیں، کنگڈم ہے، سارا کچھ. زاہد صاحب بالکل گلف کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جنگ تو امریکہ اور اسرائیل کی تھی، لیکن نقصان خلیجی ممالک نے بھی اچھا خاصا اٹھایا. اب یہ ریکور کیسے ہوگا سب کچھ، اور خطے کے جو ممالک ہیں یہ کیا کوئی نئی پالیسی مرتب کرتے نظر آ رہے ہیں، اور دفاعی نقطہ نظر سے ان کا انحصار اب کیا امریکہ سے ہٹ کے کہیں اور بھی جا سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے بھی کوئی اپرچونٹیز موجود ہے؟ عزیر دیکھیں میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا اپنی پچھلی بات چیت میں کہ ان کا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ود امریکہ وہ انڈر کوسچن چلا گیا ہے وہ، اور ان کی عوام بھی جو ہے وہ اب تھوڑا سا ویری ہے اباؤٹ دیئر سپورٹ ود. ایک تو دیکھیں نا فلسطین نے بہت لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جو جینوسائیڈل اپلیکیشن کرتی ہے جی. نفرتیں تو پڑی ہوئی ہیں نا، اور ٹیسٹ اپروول ہوتی تھی امریکہ کی امپیورٹی کے ساتھ اسرائیل نے وہاں پہ جینوسائیڈ کیا. وہی چیز اب ایران میں آ گئی. اچھا ایران کے اندر ایک انریسٹ تھا، سوشو اکنامک انریسٹ تھا، لوگ رجیم سے تنگ بھی ہو رہے تھے، کافی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی تھی ان کی، لیکن اس جنگ نے ان کو پھر واپس جوڑ دیا ہے. وہ سارے وہ اپنی پروٹیکشن سمجھ، اب تو ایران کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ انہیں سمجھ ابھی آ گئی ہے کہ جتنا ہم جڑ کے رہیں گے اسی آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل بیس کے دائیں بائیں تو ہم زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں گے، کیونکہ ان کا جو ریزالو ہے، جو ریزسٹنس ہے، وہ ان کو زیادہ پروٹیکشن اس پہ وہ محسوس کر رہے ہیں، تو وہ پھر جڑیں گے، واپس ادھر ہی چلے جائیں گے. آپ دیکھیے گا کہ وہ چیزیں نیچے لو رہی ہوں گی. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مستقبل کی جو رجیم ہے ایران کی، وہ اب جو ڈپریویشنز تھیں یا جو ایشوز تھے ان کو ایڈریس نہ کریں. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی مائنڈ سے